مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا پیٹ بڑھنے کا. یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے. کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے جو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں. ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے. ناف کو تیل سے تر رکھے، پیٹ نہیں بڑھے گا. بہترین زندگی، صحت مند زندگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں، الجھنیں نہیں. آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی. یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں. ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں. اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں. چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں. عناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، عناب 5 دانے، کشمش منقع بڑی 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے. ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ لیں. ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں. رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں. ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں. اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں. 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے. اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں گرم گرم میں. بس دوا تیار ہے. بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند. اب آپ خود سوچیں، عناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز پائیں گے. اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے. دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں. آپ یہ قہوہ پئیں، گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پئیں. جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں، وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں. جو بیماریاں آپ جائیں گی، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں. موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے. یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے. آلو بخارا، خشک آلو بخارا، یہ موٹاپے کا زبردست علاج ہے. اس کے اور بڑے فائدے ہیں. قے کے لیے، حاملہ کی قے ہو، اس کی وومٹ ہوتی ہو، اس کا دل کچا پکا ہوتا ہو، لیکن موٹاپے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. دن میں چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں، چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں. آپ حیران ہوں گے کہ چند آلو بخارے آپ ٹافی کی طرح چوسیں گے. دن میں چند بار، یعنی منہ میں آلو بخارا لیا، ہلکا ہلکا چوستے رہے چوستے رہے. پھر گھنٹے 2 کے بعد اور آلو بخارا دن میں 5-6 بار آلو بخارا جو ہے آپ چوسیں.
آپ کو زندگی میں صحت ملے گی اور حیرت انگیز آپ کو تندرستی ملے گی، اور آپ محسوس کریں گے جو غذا کھائیں گے ہضم ہوگی، کیونکہ آلو بخارے کا چوسنا میں نے چند بیماریوں میں تو انتہائی ایسے پایا ہے جیسے نشانہ ہو، ہائی بلڈ پریشر، قے اور حاملہ کی قے ہو یا کسی کی قسم کی قے ہو، موٹاپا، معدے کی تیزابیت اور دماغ اور اعصاب کی تھکن اور ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن۔ میں نے آلو بخارے میں، اور خشک آلو بخارا آپ اچھی شکل کا لے لیں، اسے تھوڑا سا دھو لیں، اسی وقت دھو کے رکھیں، نہیں خراب ہو جائے گا، خشکی رکھیں، جس وقت لیا تھوڑا سا دھویا، ہلکا سا منہ میں رکھ لیا، بس اسے چوستے رہے، اور بہت کمال چیز ہے، بے مثال چیز ہے، اور بہت زیادہ اس کے ریزلٹ، بہت تجربات۔ موٹاپے کو دور کرنے اور موٹاپے کے ساتھ جو بیماریاں ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک انوکھا ایک نظام جو آپ کو دیا ہے، اور بے بہا ترتیب ہے جو آپ کو دی ہے۔ موٹاپا اور موٹاپے کی وجہ سے جتنی بیماریاں، یہ خشک آلو بخارے کی بات یاد آئی تو میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں بہت عرصے سے، تو ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی والدہ سارے موٹے موٹے، یعنی میرے پاس صوفے پڑے ہیں تو ہر بندہ 2-2 صوفوں پہ جگہ لیتا ہے۔ پھر بہت عرصہ نہ آئے، شاید ملاقات کے لیے ٹائم نہ ملا ہوگا، جو بھی مجبوری، وہ نہ آئے۔ تو جب نہ آئے تو میں نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، یعنی ملاقات کے لیے ان کے جسم آدھے آدھے تھے، جیسے کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے، کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے جو چیز بتائی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اوپر سختی کی، پابندی کی، اور خاص طور پہ بچوں پہ، کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، اور مصنوعی غذاؤں سے ہم نکلیں گے اور مصنوعی غذاؤں کو چھوڑیں گے۔ اتنی سختی کی، اتنی سختی کی، اتنی کہ ایک وقت آیا کچھ ہی ماہ کے بعد ہم اس کنٹرول کے عادی ہو گئے، اور اس پرہیز کے اور اس ڈسپلن کے عادی ہو گئے، عادی ہو گئے۔ یہ بات میری سمجھ نہیں پڑے گی، میں عادی ہو کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے منہ کو جو ذائقے لگا چکے ہیں وہ ذائقے ایسے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ذائقے لگا چکے ہیں۔ اب ان ذائقوں کو ہمیں چھڑوانا ہوگا، ان ذائقوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ آلو بخارا چوسے، تو ہم میں سے کوئی بندہ دن میں 6 دانے، کوئی 8 دانے، کوئی 5 دانے بس منہ میں رکھ کے چوستا تھا۔ یہ چوستے رہے اور باقاعدگی سے چوستے رہے، اور چوسنے میں جلدی نہیں کرنی، چوسنے میں جلدی نہیں کرنی کہ بھائی اب اس کو ختم ہی کرنا ہے، نہیں، بس یہاں رکھ لیں، ہلکا ہلکا چوستے رہیں، چوستے رہیں، چوستے رہیں، اس کا ہلکا ہلکا لعاب اندر جاتا رہے۔ بس یہ 2 ٹوٹکے کہنے لگے ہم نے چند ماہ استعمال کیا، اور چند ماہ کے استعمال میں ہم صحت مند ہو گئے۔ میں حیران ہوں، یقین جانیے کہ وہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ، ہاں مجھے ان کی طرف سے بات یاد آئی، کہنے لگے ہم نے اپنے کموڈ جو ہیں وہ اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں، یہ عام کموڈ ہمارے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کا حصہ ہی بہت بڑا ان کا
موٹاپا ہے، لیکن ہم نے اسپیشل کموڈ بنوائے ہیں آرڈر پہ، اور ہمیں یہاں کوئی جوتے ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہم اپنے جوتے خود بنواتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ کہا ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے، جہازوں کی سیٹوں پہ ہم پھنس گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ سیٹیں تو وہی ہیں اور کہاں سے آئیں؟ کہا کہ اب ہماری زندگی میں سکون آیا ہے، چین آیا ہے۔ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موٹاپے کی حالت میں عمرہ کیا تھا، تو اب صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے، صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آلو بخارا خشک چوستے رہیں، یہ بہت کمال چیز ہے۔ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے دائمی نزلہ ہوتا تھا، زکام ہوتا تھا، فلو ہوتا تھا، بہت علاج کیے، ٹھیک نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا، یہ ٹوٹکا، تو اس دن سے میرا نزلہ سالہ سال سے نزلہ نہیں ہوا۔ کہا کہ ٹوٹکا بتایا کہ کبھی بھی نہائیں تو کبھی بھی سر پہ پانی نہ ڈالیں، پہلے دائیں طرف پانی ڈالیں 3 بار ایسے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں 3 بار، پھر سر پہ ڈالیں۔ سر کے بال بہت جھڑتے ہیں، بنولے کے تیل میں مولی کے پتے ہم وزن خوب جلائیں، وہی تیل لگائیں تو سر کے بال جھڑنا بھی ختم ہوں گے، سر کے بال بہت اچھے رہیں گے۔ میرے کملی والے کے نام کی برکت وسیلے سے آج دنیا میں کوئی بھی قیامتیں ہیں، غوث سے پہلے کوئی بھی قیامت ہے تو یہ صورت وسحا اس قیامت کے لیے تو ہے۔ میرے آقا میرے کملی والے کی قسمیں جو کھائی اللہ جل شانہ نے، جس صورت سے پہلے اللہ قسمیں اٹھائے وہ صرف قرآن میں چند صورتیں ہیں، غور سے سنیے گا، یہ میں تفسیر کا نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، جس صورت سے پہلے رب نے قسمیں اٹھائیں، وہ قرآن میں چند ہی صورتیں ہیں، چند ہی صورت، ان میں یہ ایک صورت وضحیٰ ہے، اور رب نے قسمیں اٹھائیں، اور جو اس میں قسمیں جو اٹھائی ہیں رب نے میرے حبیب کی شان میں، میرے حبیب کی عظمتوں میں وہ اٹھائی ہیں قسمیں۔ اور پھر آگے جا کے جو اللہ پاک جل شانہ نے ایک حوصلہ دیا ہے، لاچاروں کو، گناہ گاروں کو، گرے ہوئوں کو حوصلہ دیا، وہ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، سارے میرے ساتھ پڑھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ